نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کے آغاز سے سب سے پہلے قرآن پاک کے متعلق یہ بات ذکر کی گئی کہ یہ ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ پھر ایمان والوں کا تعارف کروایا گیا اور پھر منافقین اور کفار کا تفصیلی تعارف ہوا۔ پھر دونوں کو مخاطب کر کے رب العالمین نے اپنی عبادت کی دعوت دی ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کے اعجاز کا ذکر تھا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اب یہاں سے کھل کر صاف لفظوں میں اس طبقے کا ذکر ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، اور اہل کتاب میں سے بھی جن کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکی دور میں اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو مکہ مکرمہ میں اور پھر یثرب میں، جسے مدینہ طیبہ کہتے ہیں، جس کا نام پڑا ہجرت کے بعد مدینہ شریف، اب یہاں پر جو رہنے والے لوگ تھے، کافر ہوں یا منافق ہوں، یہ دو قسم کے لوگ تھے، ان کی دو اقسام تھیں۔ اور یہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ ایک قسم یہ تھی کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں تھا، کوئی آسمانی شریعت ان کے پاس موجود نہیں تھی، یا اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے طریقے زندگی گزارنے کے کیا تھے؟ آباء و اجداد کی رسوم، ان کے طریقے کہ باپ دادا سے جو سیکھے ہیں، جو کچھ کام معاشرے میں رائج ہیں، بس وہی ان کا دین ہے، اور باپ دادا کے دین پر وہ چل رہی ہیں، یہ ان کے طریقے ہیں۔ اب ان کے پاس علمیت نہیں ہے۔ اس طبقے کو امیین کہا گیا ہے، امی، ان پڑھ لوگ ہیں یہ، اور ان کی اکثریت تھی مکہ مکرمہ میں۔ لیکن مدینہ طیبہ میں اور اس کے گرد و نواح میں جو رہنے والے لوگ تھے، جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، یہ سابقہ آسمانی کتابوں کے علوم کے وارث سمجھے جاتے تھے کہ ہمارے پاس آسمانی کتابیں ہیں، اور یہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ عوام کے ہاں اسی علمیت کی بنیاد پر ان کا ایک مقام تھا، ان کی ایک حیثیت تسلیم کی جاتی تھی، معزز مانے جاتے تھے، بڑے تسلیم کیے جاتے تھے۔ اب ان کے طریقے، ان کے رسم و رواج کیا تھے کہ جو اپنے طور پر اہل کتاب ان کو بتاتے اور سکھاتے تھے، اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتابیں ہیں، ہم سابقہ شریعتوں کے ماننے والے ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے بڑھ کر یہی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے، اس لیے کہ باقی تو ہوئے ہی ان پڑھ، ان کے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ ان کی تو بات الگ ہے، لیکن جن کے پاس جو دعوے دار ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے، اور علم بھی کون سا؟ وہی کا علم، تورات ہے، انجیل ہے، ہم اس کو ماننے والے ہیں، اور اس میں تو صاف لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، آخری وقت میں سب سے آخر میں آپ کی بعثت کا ذکر ہے، اور بتایا گیا کہ سب سے آخر میں اللہ کے آخری نبی آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ آپ کے حالات، آپ کے خصائل، آپ کی صفات، آپ کے کمالات، ان سب کا ذکر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ کا جو دار ہجرت ہے نا، اس کی خوبیاں بھی بتائیں گی، وہ کیسا ملک ہوگا، کیسا علاقہ ہوگا، اور جس کا ذکر جو بہت ساری احادیث میں ہے۔ تو ان احادیث کو سامنے رکھ کر اور قرآن پاک کی وہ سابقہ جو تعلیمات ان کے پاس اپنے ہاں لکھی ہوئی تھیں، تو چاہیے یہ تھا، اور قرآن پاک نے یہ بات کہی بھی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان نشانیوں، علامتوں، ان آیات کی بنیاد پر وہ تو محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح والد اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو اتنی پہچان ہونے کے باوجود پھر نہیں مانے،
اب اس کی وجوہات بھی ذکر ہو رہی ہیں، آگے آئیں گی ان آیات میں بہت تفصیل کے ساتھ ان کو جو ہے وہ کھول کر ذکر کیا گیا ہے، تو وہ وجوہات بھی آئیں گی کہ کیوں نہیں مانا تھا۔ تو یہ ایک طبقہ یہ تھا کہ جو مدینہ طیبہ اور اس کے گردروا میں کثرت کے ساتھ آباد تھے۔ اب یہ جو اہل کتاب تھے ان میں پھر آگے دو قسمیں ہیں، کون سی ہیں؟ ایک وہ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، ان کی تنقید کرتے تھے، ان کی عصمت کے قائل نہیں تھے۔ اب ان کو جو ہے یہ یہودی کہا گیا۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے۔ اب ان کو جو ہے وہ عیسائی کہا گیا۔ یہ یہودی اور عیسائی، یہود و نصارہ، نصارہ جو ہے یہ عیسائیوں کو ہی کہتے ہیں، تو یہود و نصارہ یہ جو طبقات تھے ان کافر اور منافقین کے کہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور اہل علم کہتے تھے اور معاشرے میں ان کا ایک مقام تھا۔ اب یہاں سے پھر ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل سے اب ان کا ذکر ہے اور اتنی تفصیل کے ساتھ ہے کہ ان کی ایک ایک بیماری، یہ یہودیوں کے خصوصی طور پر جو بیماریاں ہیں نا یہ بڑی خطرناک ہیں، اور مسلم معاشرے کو ان بیماریوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اور مسلمانوں کے سب سے بڑے جو ازلی دشمن ہیں نا وہ کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں۔ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ کون ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، آگے تفصیل آئیں گی کہ سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، اور یہودیوں کی جو بیماریاں ہیں ان کو پھر رب العالمین نے کھول کھول کے ذکر کیا۔ اور بعد ہمارے اکابر نے تو اس پر پھر کتابیں بھی لکھی کہ یہود کی 40 بیماریاں، وہ جو بڑی بڑی 40 بیماریاں تھیں نا جو آج مسلمان معاشرے میں وہ جو ہے وہ ایک گون کی طرح اور سیخ کی طرح جنہوں نے مسلمان معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، وہ بیماریاں کون سی ہیں پھر ان کو چون چون کے لکھا ہے قرآن پاک سے اور احادیث سے۔ تو یہ بیماریاں یہاں سے ذکر ہو رہی ہیں۔ اب یہ 40ویں آیت سے لے کر پہلا پارہ ختم ہوتا ہے آیت نمبر 123 تک، یہ یہودیوں کا ذکر مسلسل چلے گا۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ نے ان کی حیثیت ان کو یاد دلائی۔ دیکھو تم اپنے آپ کو کس کی طرف منسوب کرتے ہو؟ تم انبیاء کی اولاد میں سے تھے، تمہارے بڑے کون تھے؟ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کی اولاد سے تمہارا سلسلہ چلا اور اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہو۔ وہ اللہ کی توحید کے علم بردار تھے، پوری دنیا میں توحید کو پھیلانے والے تھے، اور تم کیا ہو؟ اب سب سے پہلے ان نعمتوں کا، ان شان کا، اس عظمت کا، ان چیزوں کا ذکر کیا، پھر ان کو منوس کر کے قریب لانے کی کوشش کی، پھر ایک ایک بات کو تفصیل کے ساتھ جو ہے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو خطاب ہے وہ کیا ہے؟ یا بنی اسرائیل۔ اب بنی کا معنی جو ہے بنین ہے، نون یہاں سے حذف ہے، یا بنین، اے بیٹو، بنین کہتے ہیں بیٹے کو، ابن بیٹا، بنین اس کی جمع ہے بیٹے، اے اسرائیل کے بیٹو۔ بنی اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اسرائیل کے بیٹے۔ اب یہ اسرائیل کے بیٹے کون ہیں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں یہ ان کا نام ہے، اسرائیل ان کا دوسرا نام ہے۔ ایک ان کا نام تھا یعقوب علیہ السلام اور دوسرا ان کا نام تھا اسرائیل۔ اور مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جتنے نبی ہیں نا ان کا صرف ایک ہی نام تھا۔ یہ جو تحدد اسماء ہے نا یہ صرف خصوصیت کس کی تھی؟ انبیاء میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ کی جو نام نامی ہے، اسم گرامی ہے، صفاتی نام ہے، آپ کے جو ان نام مبارک ذکر کیے گئے ہیں یہ سینکڑوں ہیں، صرف 99 نہیں ہیں۔ 99 تو مشہور نام ہیں، باقی اور نام بھی ہیں 800 900 1000 اس سے بھی بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ سارے نبیوں کا ایک ایک ہی نام ہوتا تھا۔ یہ خصوصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے اسماء گرامی بھی بے شمار ہیں، اور جتنے نام زیادہ ہیں اتنے آپ کے کمالات اور آپ کی صفات بھی سب سے بڑھ کر اور زیادہ ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ ان کے بھی دو نام تھے، ایک حضرت یعقوب ہے، یعقوب ان کا نام تھا، اور ایک ان کا نام تھا اسرائیل۔ اب جب کہا جائے گا نا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تو مراد کیا ہوگا؟ اے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے چلنے والی ان کی اولاد، یہ اولاد یعقوب ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا ان میں سب سے جو بڑا بھائی تھا اس کا نام تھا یہودا۔ سب سے بڑا یوسف علیہ السلام کا جو سب سے بڑا بھائی تھا اس کا نام یہودا تھا۔ اس یہودا سے پھر آگے یہودی ہوئے اس نسبت سے اپنے آپ کو یہ یہودی کہتے ہیں۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اب ان کو اسرائیل کیوں کہا گیا؟ تو اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔
عبرانی زبان میں اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ تو ایل کا معنی جو ہے اس زبان میں کیا ہے؟ اللہ. جس طرح فارسی میں یا اردو میں یا اپنی زبان میں ہم لفظ اللہ کہتے ہیں، تو اس زبان میں عبرانی زبان میں اللہ کے لیے لفظ ہے ایل. اور یہی ایل جو ہے یہ کہاں پہ ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام میں. وہاں بھی جو اسماعیل ہے نا، یہ لفظ یہ عربی کا نہیں ہے، یہ بھی عبرانی زبان کا ہے. اسماعیل کا معنی کیا ہوگا؟ اسما کا معنی ہے سن لیا. اسما کا معنی کیا ہے؟ سن لیا. سماعت کہتے ہیں کانوں کے سننے کو. اسماعیل سن لیا. اور ایل کا معنی ہے اللہ. اللہ نے سن لیا. اس بچے کا نام کیا پڑا؟ جس کو اللہ نے، جس دعا کو سن کر اللہ نے جو بچہ دیا اس بچے کا نام کیا ہے؟ اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے نا، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ بیٹا کوئی نہیں ہے اور رب سے بیٹا مانگ رہے ہیں. اب اللہ کہتے ہیں اسماعیل، اللہ نے اپنے بندے کی پکار کو کیا کیا؟ سن لیا ہے اور بیٹا عطا کیا. اس کا نام کیا ہوگا؟ اسماعیل. یہ عبرانی لفظ ہے. اب یہاں اسرائیل بھی یہی ہے. اسرائیل، اسراء کا معنی ہوتا ہے عبرانی زبان میں عبادت کرنا، اور ایل کا معنی ہے اللہ. اب اسرائیل کا معنی پھر کیا ہوا؟ عبداللہ. جو ہمارے یہاں عبداللہ کا معنی ہے نا، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندگی کرنے والا. تو اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. یہ کس کا نام تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اور یہاں پر ہی پھر یعقوب کا معنی بھی کیا گیا، مفسرین نے لکھا. وہ کیا ہے؟ تو یعقوب عقب سے بنا ہے، اور عقب کا معنی ہے پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا. اب قرآن پاک نے کئی جگہوں پر جب ان کا ذکر کیا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کرتے کرتے کئی جگہوں پر رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ ابراہیم ہے، اس کی اولاد میں سے ہم جو ہے وہ ان کو بیٹا عطا کریں گے اسحاق. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب. اسحاق کے بعد یعقوب آئیں گے. ان کا بیٹا کون ہوگا؟ یعقوب. اب جو بعد میں آنے کا جس کا ذکر کیا نا قرآن پاک نے، اب اس بعد میں آنے والی نسبت سے ان کا نام یعقوب پڑ گیا ہے. یعقوب کا معنی کیا ہے؟ بعد میں آنے والا. اس اسحاق کے بعد ان کی اولاد میں آنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ کون ہے؟ وہ یعقوب، بعد میں آنے والا. تو یہ دو نام تھے. اب یہاں پر کون سا نام ذکر ہوا؟ اسرائیل. یا بنی اسرائیل. اب اہل کتاب کو کہا گیا کہ دیکھو اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، تمہاری نسبت کتنی بلند ہے کہ تم ایک نبی کی اولاد میں سے ہو، ان کی طرف اپنی آپ کی نسبت کرتے ہو. اس سلسلے سے ہم نے چلایا تمہیں. اور یہاں پر پھر اگلی بات یہ بھی قابل توجہ ہے کہ جب ان کے والد کی طرف نسبت کر کے یاد دلانا ہی تھا تو یعقوب کا لفظ کیوں نے استعمال کیا؟ بھئی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یا بنی یعقوب کہہ دیتے، بنی اسرائیل نہ کہتے. جو مشہور نام تھا وہ ذکر ہوتا، اور جو غیر مشہور اور غیر معروف نام تھا یعقوب علیہ السلام کا وہ ذکر نہ ہوتا. اب اسرائیل کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اسرائیل کہہ کر ان کو ان کی مذہبی حیثیت بھی بتائی گئی ہے. ایک ہوتا ہے نا نسبی حیثیت، اور دوسرا ہوتا ہے ان کی فکری اور مذہبی حیثیت. اب صرف یعقوب کہتے تو نسبی حیثیت تو سامنے آ جاتی، کیوں؟ یعقوب کے بیٹے ہیں. لیکن اسرائیل کہا تو ان کے ساتھ ہی ان کی فکری اور ان کی جو سوچ والی اور مذہبی فکر تھی، سوچ تھی، وہ بھی سامنے آ گئی. کیا کہ تم کس کی اولاد ہو؟ وہ کون تھا؟ اس کا تو نام ہی عبداللہ ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ وہ اللہ کا اولو العزم پیغمبر تھا، اور اس کا نام ہی یعقوب تھا، اس کا نام ہی اسرائیل اللہ کا بندہ تھا، اور وہ اللہ کی بندگی کرنے والا تھا. تم کس شرک اور کفر کے جمیلوں میں پڑ گئے ہو؟ لہذا تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے تم کیا کرو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانو. یہ مذہبی حیثیت بھی ان کو ساتھ دلانے کے لیے یعقوب کے بجائے نام استعمال کیا گیا ہے. کیا؟ اسرائیل. اب کیا ذکر ہوا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو نعمتی، میری وہ نعمتیں، اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی ہیں. اب یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ آگے تفصیل کے ساتھ ایک ایک نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے انہی کے خاندان میں سے وجعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ تمہارا یہ خاندان تھا جس نے اللہ نے نبوت کے سلسلے چلائے. ہزاروں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے. پھر اللہ نے تمہیں بادشاہت عطا کی. اپنے وقت میں تم پوری دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والے سمجھے جاتے تھے. تمہارے ایک ایک مطالبے پر اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی.
ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ وہ انعام ہے، ان انعاموں کو یاد دلایا گیا، اور ساتھ ہی کہا کہ انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں۔ اب دوسرا جملہ کیا کہا؟ وَأَوْفُوا، پورا کرو، وفا بات کو پورا کرنا، اوفو پورا کرو، بِہَادِی میرے ساتھ جو تم نے معاہدہ اور وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ کون سا وعدہ تھا؟ تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ وعدہ یہ لیا تھا کہ میں تم میں سے 12 بڑی شخصیات کو تم پہ مقرر کر کے اپنی شریعت تم تک پہنچاؤں گا۔ اِسْنَا عَشَرَ نَقِیبًا، یہ 12 تم میں سے بڑے تمہارے بڑے ہوں گے، یہ تمہارے نقباء ہوں گے، ان کی بات ماننی ہے۔ اور اس میں یہ بھی تھا، پھر اسی آیت میں آگے چل کر سورہ مائدہ میں ہے، وہاں پر وہ جو اللہ نے وعدے لیے تھے ان کی ایک ایک چیز کو شک کو ذکر کیا گیا۔ کیا؟ اللہ کی توحید کا قائل ہونا ہے، نبیوں کی نبوت اور رسالت کا کام قائل ہونا ہے، تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب نبوت اور رسالت کا ان سے وعدہ لیا گیا تھا تو نبوت اور رسالت میں سب سے آخر میں اور سب سے بڑھ کر کس کی نبوت اور رسالت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو گویا یہ کہا گیا کہ تمہارے ساتھ معاہدہ یہ ہو گیا تھا کہ تم نے میرے نبی کی نبوت اور رسالت کو بھی ماننا ہے، اور پھر آگے جو احکام ذکر کیے گئے ہیں کہ نماز قائم کرنی ہے، اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ شریعت ہے، یہ احکام ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ تم نے نبی کی رسالت کو بھی ماننا ہے، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، یہ تمہارے ساتھ معاہدہ تھا۔ اور میری طرف سے پھر زبان کیا تھی؟ میری طرف یہ تھا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، نجات اور مغفرت یہ میں تمہارے مقدر میں کر دوں، تمہاری بخشش بھی ہوگی اور آخرت کی نجات بھی تمہیں ملے گی، یہ میری طرف سے تھا۔ یہ دو طرفہ ایک قسم کا معاہدہ ہے۔ میں نے تمہیں کیا کہا؟ اوفو بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ اب یہاں پر ایک آخری بات ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ، وہ یہ ہے کہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے ایک بڑے کمال کی، کہ اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہے اس امت کو کہ رب العالمین نے جب سابقہ امت کا ذکر کیا نا، کہ جو اپنی نسبت کس کے ساتھ کرتے تھے؟ انبیاء کے ساتھ، معزز خاندانوں کے لوگ تھے، لیکن جب وہ اپنے مال کی وجہ سے گر گئے تو وہ پیچھے رہ گئے۔ یہ امت جو ہے اللہ نے اس کو سب سے مقدم کر دیا، اور اس کی ایک علامت یہاں کیا ذکر کی ہے؟ علامت یہ ذکر کی ہے کہ یہاں پر جب بنی اسرائیل کا ذکر ہوا نا تو اللہ نے پہلے اپنی نعمتیں ذکر کرائیں، پھر اپنا وجود تسلیم کروایا، یعنی محسن کی پہچان کروانے کے لیے پہلے کیا گنے؟ احسانات گنے ہیں۔ اللہ کو پہچانو، کیوں؟ اس نے تم پہ یہ کرم کیا، یہ کرم کیا، یہ کرم کیا۔ ان کرموں کو، ان نعمتوں کو، ان انعامات کو، ان چیزوں کو دیکھو، تمہیں کس کی پہچان ہوگی؟ رب کی۔ اب سابقہ امتوں کو ایسے پہچان کرائیے کیا کہ پہلے محسن اور منعم کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر احسان کرنے والے رب کا ذکر بعد میں اس کے ذریعے پہچان کروائی ہے۔ لیکن جب آگے چل کر اسی صورت میں دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں جب اس امت کی باری آتی ہے تو پھر اللہ وہاں پہلے نعمتیں یاد نہیں کراتے، وہاں کیا ڈائریکٹ اللہ کی ذات کہہ دیتے ہیں، کیا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہاں کیا کہا؟ اوفو بِہَادِی وَأُوفِ بِہَادِکُمْ، تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ وہاں پر یہی بات ہے، فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن وہاں پہ فرق کیا ہے کہ وہاں رب العالمین نے پہلے اپنی نعمتیں یاد نہیں کرائیں۔ اب یہ امت کی فضیلت کیسے بنی کہ یہ امت وہ ہے کہ جو براہ راست ڈائریکٹ اپنے رب کو پہچاننے والی ہے، اور رب کی پہچان کی وجہ سے اس کی نعمتوں کو پہچانتی ہے۔ باقی ساری امتیں کیا ہیں؟ وہ پہلے اللہ کی نعمتوں کی طرف ان کو متوجہ کیا جاتا ہے، اور نعمتوں کو پہچان کر پھر رب کو پہچانتے ہیں۔ یہ امت پہلے رب کو پہچانتی ہے، اس کی نعمتوں کو بعد میں پہچانتی ہے۔ یہ اس کی فضیلت اور عظمت ہے، جس کے انداز کو الگ کرنے کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ انداز اختیار کیے ہیں۔ کیا کہا؟ اوفو، پورا کرو تم، بہادی، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، اوف بہادکم، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف میری ہی ذات سے ڈرو۔ اب یہ اپنی ذات سے ڈرنے کا کیوں کہا گیا؟ اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اب یہاں آخری بات جو اس آیت کے والے سے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے کیا کہا؟ تم میرے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا کروں گا۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ جس کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کو پورا کرنا اس انسان کے ذمے لازم ہے، اور جو کیے ہوئے وعدے اور معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتے، ایسے لوگ جو ہے یہ غدار
اور بے وفا تسلیم کیے جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میدان محشر میں بھی ان کی سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ کیا ہوگا کہ اللہ کی ذات ان کی اسی معاہدے توڑنے کی وجہ سے علامت کے طور پر ان کو ایک جھنڈا عطا کیا جائے گا۔ ان کے پاس ایک جھنڈا ہوگا لمبا، کس کا؟ سب دیکھنے والے معلوم کر لیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو دنیا میں معاہدوں کو توڑنے والے۔ اب جتنا بڑا معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا نا، اتنا بڑا بلند حلم جو ہے ان کے ساتھ ہوگا، تو میدان محشر میں ان کی رسوائی ہوگی۔ اس لیے آپس میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر بتایا گیا کہ جس کے ساتھ جو معاہدہ ہو اس کی پاسداری معاہدہ کرنے والوں کے ذمے لازم ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف میری ہی ذات سے ڈرو۔ اب باقی تشریح انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔